السلام علیکم فرینڈز، آج آپ کو سیر کرائیں گے افغانستان کی اور ساری دلچسپ معلومات شیئر کریں گے جو نہ تو ٹی وی یا انٹرنیٹ سے ملیں گی۔ براعظم ایشیا میں واقع اسلامی جمہوریہ افغانستان کی تو شاید قسمت ہی خراب ہے۔ یہ ملک مختلف طاقتوں کا نشانہ بنتا رہا ہے، لیکن جو حالات پچھلے 23 سے 40 سالوں میں دیکھے وہ شاید پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ افغانستان کا نام جب بھی ہمارے ذہن میں آتا ہے تو غربت، افلاس کا مارا اور حالت جنگ میں گرے ملک کا خیال آتا ہے۔ امریکہ کا 9/11 کے بعد جنگ کا آغاز کرنا کسی دھچکے سے کم نہیں تھا۔ امریکہ سمیت نیٹو ممالک کی افواج جنگجوؤں کو شکست نہیں دے سکے اور نہ ہی دے سکتے ہیں اور افغانستان سے راہ فرار چاہتے ہیں۔ افغانستان کے پاس تیل اور دوسرے وسائل کی کمی ہے، مگر جغرافیائی حیثیت ایسی ہے یہ مشرق وسطیٰ، جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ افغانستان کا زیادہ تر رقبہ پتھریلا اور پہاڑی ہے اور لوگ زیادہ تر قبائلی ہیں۔ یہی وجہ ہے کسی بیرونی طاقت کا یہاں زیادہ لمبے عرصے تک قبضہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم محل وقوع کی طرف نظر دوڑائیں تو مشرق و جنوب کی سمت پاکستان، شمال مشرق میں چین، شمال میں ترکمانستان، ازبکستان اور تاجکستان ہیں، مغرب میں ایران ہے۔ ملک کو کوئی بھی سمندر نہیں لگتا، یہ ساری ٹریڈ پاکستان یا ایران کے ذریعے کرتے ہیں۔ ملک کا شمالی علاقہ بہت خوبصورت ہے۔ ملک میں 4 دریا بہتے ہیں، لیکن پھر بھی ملک میں پانی کی کمی ہے۔ دنیا کی قدیم ریاستیں صدیوں سے اپنی کوئی نہ کوئی پہچان ضرور رکھتی تھیں، لیکن افغانستان ایسا ملک رہا ہے جس کے لوگ بڑی طاقتوں کے مقابلے میں کھڑے تو ہوتے رہے ہیں، مگر ان کا کوئی واحد لیڈر نہ ہونے کی وجہ سے ایرانیوں، یونانیوں، عربوں، ترکوں، منگولوں، برطانویوں اور روسیوں کے اس ملک پر قبضے ہوتے رہے ہیں، اور آج یہ ملک ایک حکومت ہونے کے باوجود بھی امریکہ کے قبضے میں مانا جاتا ہے۔ ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ جو بیل کا بٹن دیا گیا ہے اس کو پریس کریں تاکہ آنے والی مور انٹرسٹنگ ویڈیوز جو ہیں آپ اس سے فائدہ مند ہو سکیں۔ تو اگر افغانستان کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو اس ملک پر پچھلے کئی ہزار سالوں کے آثار تو ملتے ہیں۔ زراعت افغانستان کی آمدنی کا ذریعہ ہے جو کہ ہزاروں سال سے ہے۔ افغانستان کی زراعت کو دنیا کی اولین زراعت کی کھیتیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس ملک میں آریاؤں نے 2000 قبل مسیح میں اپنے قدم جمائے تھے، لیکن فارسیوں نے انہیں بہت جلد مات دی تھی اور اس علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ پھر اسکندر اعظم فاتح قرار پائے، اس کے بعد یہ علاقہ ہنو قبائل کے قبضے میں چلا گیا، پھر منگول، پھر ساسانی، پھر فارسیوں کو منتقل ہوتا رہا۔ 642 عیسوی میں یہ علاقہ مسلم حکمرانوں کے قبضے میں آیا۔ 998 میں ایرانی خراسان قبائل سے یہ علاقہ محمود غزنوی نے چھین لیا، اس کے بعد غوریوں اور پھر چنگیز خان کے قبضے میں چلا گیا۔ منگولوں نے ہرات، غزنی اور بلخ شہر مکمل تباہ کر دیے۔ 14ویں صدی میں امیر تیمور اقتدار میں آیا تو اس نے منگولوں کے متنازع علاقے کو فتح کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس نے چین سے جارجیا تک سبھی علاقے پر قبضہ کر لیا۔ امیر تیمور سے آگے چل کر بابر نے اقتدار سنبھالا تو اس نے کابل کو اپنا دارالحکومت قرار دیا۔ اگلے کچھ سالوں تک یہ ملک امیر تیمور کے جانشینوں کے درمیان تقسیم ہوتا رہا۔ 16ویں صدی سے 18ویں صدی کے درمیان یہ ملک تقسیم ہو کر رہ گیا۔ شمالی علاقے ازبک لوگوں کے قبضے میں چلے گئے، مغربی علاقے پر سفلی خاندان کا قبضہ رہ گیا، مشرقی حصے پر پشتون اور مغل قابض ہو گئے۔ پشتونوں نے 1709 میں اویس خان کی قیادت میں ایک جنگ لڑی۔ صرف افغانستان ہی نہیں، ایران کے شہر اصفہان تک پشتونوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ صرف 10 سالوں کے اندر اندر پشتونوں نے اتنی بڑی کامیابی سمیٹی تھی۔ اگلے 10 سالوں تک پشتونوں کی حکومت رہی۔ 1738 تک غزنی اور قندھار شہر تک ایرانی فرمانروا نادر شاہ کے قبضے میں آ چکے تھے۔ پشتونوں اور فارسی بولنے والوں کے درمیان
یہ کشمکش تب شروع ہوئی تھی جو آج تک ختم نہیں ہو سکی۔ حالانکہ یہ دونوں قومیں مسلمان بھی ہیں۔ 1747 میں نادر شاہ کا قتل ہوا تو لویا جرگہ نے ابدالی قبیلہ کے احمد شاہ ابدالی کو سربراہ چن لیا۔ انہیں افغانستان کے بانی بھی مانا جاتا ہے۔ ابدالی دور میں صرف افغانستان ہی نہیں بلکہ انڈیا، پاکستان اور ایران کے کچھ علاقے بھی شامل تھے۔ احمد شاہ ابدالی کا اہم کارنامہ 1761 میں پانی پت کی جنگ تھی، جس میں مرہٹوں یعنی ہندوؤں کو شکست سے دوچار کیا۔ 1823 میں ابدالی خاندان کے زوال کے بعد برکزئی خاندان کو عروج ملا تو انہوں نے اس سلطنت کو امارات افغانستان کا نام دیا۔ بعد ازاں ملک کے مختلف حصوں پر انگریز غالب آنے لگے مگر افغانیوں نے انہیں مضبوط نہیں ہونے دیا۔ 19 اگست 1919 کو امان اللہ خان اور انگریزوں کے درمیان راولپنڈی میں ایک معاہدہ ہوا، جس کے بعد انگریزوں نے افغانستان پر اپنا کنٹرول ختم کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ افغانی 19 اگست کو اپنا یوم آزادی مناتے ہیں۔ آزادی کے بعد مختلف بغاوتوں نے جنم لیا، کسی کو روس مدد کرتا تو کسی کو برطانیہ۔ یوں کئی سالوں تک خانہ جنگی جاری رہی۔ جب پاکستان بنا تو ظاہر شاہ افغانستان کا بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے کزن سردار داؤد خان کو ملک کا وزیر اعظم بنایا ہوا تھا، جس نے روس اور انڈیا سے اپنے تعلقات بنا لیے مگر پاکستان سے اسے بے انتہا نفرت تھی۔ افغانستان اس وقت واحد ملک تھا جس نے پاکستان کی آزادی کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ 1963 میں سردار داؤد سے استعفیٰ لے لیا گیا۔ 10 سال بعد اس نے بغاوت کے ذریعے دوبارہ ملک پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد سردار داؤد کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے قتل کے 2 سال بعد افغان حکومت کی درخواست پر روس افغانستان پر قابض ہو گیا، جس طرح آج کل امریکہ قابض ہے۔ CIA نے مسلم طاقتوں کو مضبوط کیا اور یوں افغانستان سے روس کا خاتمہ ہو گیا اور روس خود کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ 1996 میں ایک مجاہد لیڈر ملا عمر نے افغانستان پر کنٹرول سنبھالا۔ ملک کا نیا نام اسلامی امارات افغانستان رکھ دیا۔ پاکستان اور سعودیہ 2 واحد ملک تھے جنہوں نے ان کی حکومت کو تسلیم کیا مگر امریکہ نے 9/11 حادثے کے بعد اسامہ بن لادن کے نام پر افغانستان میں اپنے قدم جما لیے اور اسلامی امارات افغانستان حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ نئی حکومت امریکہ نواز تھی۔ مجاہدین جنہیں دنیا طالبان کے نام سے جانتی ہے، امریکہ کے خلاف جہاد میں سرگرم رہے۔ اس بار انہیں حمایت روس کی حاصل ہو چکی تھی۔ امریکہ کا افغانستان میں آنے کا مقصد پاکستان کو ٹارگٹ کرنا تھا تاکہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں پر قبضہ کیا جا سکے۔ اسی وجہ سے امریکہ نے ڈرون حملے شروع کیے اور ہزاروں جانوں کا ضیاع کیا۔ اس کے بعد پاکستان نے اپنا رستہ تبدیل کیا اور امریکہ کو ناکام ہونا پڑا۔ اب بارڈر سیل کیا جا رہا ہے۔ اب پاکستان میں امن قائم ہے اور طالبان بھی دوبارہ حکومت بنانے کے در پر ہیں اور امریکہ ان سے مذاکرات کر رہا ہے۔ طالبان نے الفتح آپریشن شروع کیا اور 80% افغانستان پر قبضہ جما لیا ہے۔ امریکہ طالبان کی شرطیں ماننے کو تیار ہے لیکن دنیا کے سامنے اپنی ہار ماننے کو تیار نہیں۔ اب وہ وقت دور نہیں جب افغانستان میں بھی امن ہوگا اور پاکستان اور افغانستان کے لوگ مل جل کر رہا کریں گے۔ لاکھوں افغان پناہ گزین اپنے گھروں کو واپس جائیں گے اور سب ہنسی خوشی رہا کریں گے۔ افغانستان کا زیادہ علاقہ کوہ ہندو کش کے سلسلہ پر مشتمل ہے۔ کل رقبہ 6,52,230 مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ رقبے کے لحاظ سے افغانستان 40ویں نمبر پر ہے۔ ملک کی آبادی 3,75,00,000 ہے۔ آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 45ویں نمبر پر ہے۔ ملک کا کالنگ کوڈ +93 ہے اور ڈومین نیم ملکی کرنسی کو افغانی کہا جاتا ہے۔ ایک افغانی 1.83 پاکستانی روپے اور 0.87 انڈین روپے کے برابر ہے۔ ملک میں دوسری کرنسی جو سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے وہ ڈالر ہے۔ ملک میں طرز حکمرانی اسلامی جمہوریہ ہے۔ اشرف غنی ملک کا صدر ہے۔ افغانستان کی دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو ملک کا 12% علاقہ
کاشتکاری کے قابل ہے، مگر کاشتکاری ملک کے 1% حصہ پر بھی نہیں ہوتی۔ معدنیات میں سونا، چاندی، کوئلہ، تانبا، کانسی، زنک، سلفر، لوہا، قیمتی پتھر اور نمک اہم ہیں۔ ملک میں تیل کے ذخائر تو موجود ہیں، لیکن جنگ کی وجہ سے تیل سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا۔ موسم شدید قسم کا ہے، گرمیوں میں سخت گرمی اور سردیوں میں سخت سردی ہوتی ہے۔ کابل شہر میں 2 سے 3 ماہ تک برف پڑی رہتی ہے۔ جلال آباد کی طرف موسم گرم اور بارشیں زیادہ ہوتی ہیں۔ 2 بڑی طاقتوں کو شکست دینے والا یہ ملک حقیقت میں بہت غریب جانا جاتا ہے۔ چند بڑے شہروں کے علاوہ لوگوں کے گھر کچے ہیں۔ جنگوں کی وجہ سے یہاں کی معیشت بہت کمزور ہے اور لوگ اسلحہ کی تجارت اور نشے کا کاروبار کرتے ہیں۔ دنیا کی افیم کا 45% اکیلا افغانستان پیدا کرتا ہے۔ افغانستان میں صوبے کو ولایت کہا جاتا ہے۔ افغانستان کے کل 34 صوبے ہیں۔ کئی صدیوں تک ملک کا دارالحکومت قندھار شہر ہی رہا ہے۔ 1776 سے کابل ہی افغانستان کا دارالحکومت ہے۔ کابل شہر کی آبادی 40 لاکھ ہے، جو کہ سب سے بڑا شہر ہے۔ اس کے بعد قندھار اور پھر ہرات کا نمبر آتا ہے۔ افغانستان میں بسنے والے نسلی گروہوں کی بات کی جائے تو 45% پشتون، 25% تاجک، 20% ہزارہ، 8% ازبک، 4% تمار، 2% بلوچ، 3% ترکمان اور باقی دوسرے گروپ ہیں جن میں عرب، پشائی، پامیری وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ملکی آبادی کے 35% لوگ پشتو بولنا جانتے ہیں، جبکہ 50% دری زبان پر مکمل عبور رکھتے ہیں۔ باقی لوگ ازبک، ترکمانی اور بلوچی وغیرہ بولتے ہیں۔ پشتو بولنے والے زیادہ تر پاکستان کے بارڈر کے نزدیک رہتے ہیں اور بہت سارے لوگ اردو بولنا اور سمجھنا جانتے ہیں۔ تعلیم کی شرح صرف 38% ہے۔ پشتو اور دری دونوں ہی قومی زبان کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ مذہب 99% سنی مسلمان ہیں۔ 1% میں ہندو، بدھ مت اور سکھ اور عیسائی شامل ہیں۔ بدھا کے 2 بڑے مجسمے اس ملک میں موجود تھے، لیکن مجاہدین نے 2001 میں انہیں تباہ کر دیا تھا۔ افغانستان کی سب سے لمبی سرحد پاکستان کے ساتھ ہے، جس کا رقبہ 2640 کلومیٹر ہے اور یہ واحد سرحد ہے جس پر باڑ لگائی جا رہی ہے۔ افغانستان میں شادی کے لیے لڑکے کی عمر 18 سال اور لڑکی کی عمر 16 سال ہونا لازمی ہے۔ کرکٹ اور فٹ بال 2 مشہور کھیلیں ہیں، جبکہ گھوڑے پر بیٹھ کر مرے دمبے کے ساتھ کھیلے جانے والی بزکشی نامی کھیل اس ملک کی قدیم ثقافتی کھیل ہے۔ اس کے علاوہ بیس بال، باکسنگ، باسکٹ بال وغیرہ کھیلی جاتی ہیں۔ کابلی پلاؤ قومی کھانا مانا جاتا ہے۔ قندھاری انار ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ قومی پھل آڑو ہے۔ صنوبر کا درخت قومی درخت ہے۔ گل لالہ قومی پھول ہے۔ برفانی چیتا قومی جانور ہے۔ گولڈن ایگل کو قومی پرندہ مانا جاتا ہے۔ افغانستان رقبے کے لحاظ سے فرانس سے 7 کلومیٹر بڑا ہے، جبکہ برما سے تھوڑا سا چھوٹا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا میں سب سے زیادہ ذکر افغانستان کا ہوا ہے۔ ملک کے بیشتر حصوں میں جمعرات کی رات شاعری کی رات کے طور پر منائی جاتی ہے اور اس کا اختتام چائے اور کابلی پلاؤ کے ساتھ ہوتا ہے۔ افغانستان میں صرف ایک یہودی ہے، باقی سب اسرائیل اور امریکہ شفٹ ہو گئے تھے۔ 1996 سے 2001 تک کا دور سب سے پرامن دور تھا۔ افغانستان کا مطلب افغانیوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ تاریخی لحاظ سے اہم ملک ہے۔ تاریخی لحاظ سے 40ویں نمبر پر ہے۔ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان 16 کلومیٹر کا رقبہ افغانستان کا ہے۔ جمعے کا دن چھٹی کا دن ہوتا ہے۔ ہیدرند دریا سب سے بڑا دریا ہے۔ مہمان نوازی میں سب سے معتبر سمجھے جانے والے افغانی ہیں۔ ایران، ازبکستان اور ترکمانستان سے یہ ملک بذریعہ ریل جڑا ہوا ہے۔ ملک میں کل 43 ایئرپورٹس ہیں، جبکہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تعداد 4 ہے۔ بڑے شہروں کے درمیان پختہ سڑکوں کا جال بچھایا گیا ہے۔ اب پاکستان اور انڈیا کے شہریوں کے لیے ویزا حاصل کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ تو فرینڈز، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے
تو کائنڈلی لائک کریں، شیئر کریں